گرامی قدر بلا تاخیر و تمہید کے مدرسہ الطاف العلوم کے موقر اور ماعناز استاد مکرم جناب حضرت مولانا مفتی ضیاء الحق صاحب سے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ عجز و نیاز کے ساتھ دستبستہ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت والا مسند خطابت پر تشریف لا کر ہم سامعین کو اپنے ناصحانہ کلام سے منور و مجلہ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، طلبہ عزیز، مہمان اعظام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفظ پیغام انسانیت کانفرنس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جناب حضرت مولانا معراج صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت امت کا درد لیے ہوئے تنے تنہا جافشانی کے عالم میں الحمدللہ امت کی اصلاح کی فکر لیے ہوئے تحفظ پیغام انسانیت کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت مولانا معراج صاحب دامت برکاتہم کو صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر تا حیات دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً مولانا کی زندگی بہت ہی زیادہ مصروف زندگی ہے، شہر شہر، قریہ قریہ، اور ہر گھر پر جا کر دین کی تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہماری امت کسی طریقے سے، ہماری جماعت، ہماری قوم کسی طریقے سے اس وقت کی جو صورتحال ہے اس سے واقف ہو جائے۔ اس وقت جو ہمارے ساتھ جو اپنوں کا اور غیروں کا جو رویہ ہے اس سے ہم واقف ہو جائیں۔ اللہ تعالی حضرت کو مزید حوصلے سے سرفراز فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ عربیہ فیض محمود، جامعہ عربیہ فیض محمود کی بھی نگرانی کر رہے ہیں، اور اسی ضمن میں آج سالانہ اجلاس عام بھی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ جو جگہ جگہ چپے چپے پہ نظر آ رہے ہیں، ان کی حاجت و ضرورت زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جس قدر فتنے اور فساد اس وقت رونما ہو رہے ہیں، اس نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مدارس اسلامیہ کی تعداد بہت کم ہے، امت میں کام کرنے والے افراد بہت کم ہیں،
کیونکہ یہ مدارس دینیہ اسلامی قلعے ہیں، اور ان کا اولین فریضہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اسلامی عقائد کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنے اکابرین بزرگوں کے طریقے کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے جان کی حفاظت کرے، اپنے اولاد کو دیندار بنائے۔ مدارس اسلامیہ کا اولین فریضہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج اہل مدرسہ اپنی حیثیت کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ پوری بستی میں صرف ایک حافظ قرآن ہوا کرتا تھا، صرف ایک عالم دین ہوا کرتے تھے، اور لوگ انہی عالم دین سے اور اسی حفاظ کرام سے اپنی دینی ضرورتوں کو پوری کیا کرتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ ہر گھر میں حافظ قرآن اور ہر محلے میں عالم دین موجود ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان بزرگان دین کی خدمتوں کے صدقے میں اللہ نے ہمارے پاس علماء کرام کی ایک کثیر تعداد پیدا فرما دی ہے، حفاظ کرام کی ایک کثیر تعداد پیدا فرما دی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے میرے بھائیوں بزرگوں۔ یہ علماء، یہ حفاظ کرام معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ علماء، یہ حفاظ کرام ہمارے رہنما ہیں، دینی رہنما بھی ہیں اور دنیاوی رہنما بھی ہیں۔ ہم اگر دین حاصل کریں گے تو ان علماء کے بغیر ہم کامل دین کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم کامل دین، اکمل دین، وہ دین جو نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، صحیح طور پر اس دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء سے قریب ہونا ہوگا۔ یہ ہمارے دینی رہنما ہیں اور دنیاوی رہنما بھی ہیں، اس اعتبار سے کہ ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہمارا لین دین، شادی بیاہ، آپس کے معاملات، جب تک ہم علماء کرام سے قریب نہیں ہوں گے صحیح نہج پر ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج تجارت کی بہت ساری ایسی شکلیں ہیں جو بظاہر صحیح نظر آ رہی ہیں، لیکن اس تجارت میں سود کی بو ہے، اس تجارت میں سودی کاروبار کے طور پر اس کو بنانے والے نے بنایا ہے۔ بظاہر مسلمان اس تجارت کو اپنا رہے ہیں، لیکن آپ ان کی حقیقت تک پہنچیں گے تو وہ تجارت سودی کاروبار ہے۔ اگر ہم علماء سے تجارتی مسائل کو معلوم نہیں کریں گے تو ہماری روزی، جسے ہم دن رات محنت کر کے حاصل کر رہے ہیں، وہ روزی جس کے لیے ہم صبح سے لے کر شام تک پریشان رہتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو محنت کر کے روزی کما رہے ہیں، لیکن ہماری محنت ضائع ہو رہی ہے، بلکہ ہماری اس تجارت کے اندر سود کی بو ہے جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں تو ان علماء کی ضرورت اس دنیا میں بھی ہے، دینی کاموں میں بھی ہے، اور آخرت کے کاموں میں تو ان کے بغیر تو ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، علماء سے قربت بہت ضروری ہے، علماء سے محبت بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو
باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علماء تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہوں، ہمارے علماء تو حضرت عمر فاروق جیسے ہوں، ہمارے علماء تو حضرت عثمان غنی جیسے ہوں، ہمارے علماء تو حضرت علی جیسے ہوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق جیسا رہبر، حضرت ابوبکر صدیق جیسے رہبر کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے زمانے میں ہم جیسے علماء ہوں گے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی علماء ہوں گے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں حضرت عمر فاروق جیسے لوگ، حضرت علی کے زمانے میں صحابہ اکرام جیسے لوگ تھے۔ اگر ہم ان کا دور تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس مقام پر پہنچنا ہوگا، لیکن ہماری حالت کچھ اور ہے۔ ہم اپنے علماء کی حالت کو بہت اونچی حالت سے تصور کرتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے علماء اس وقت کے معیار کے مطابق اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبی کو اس وقت کی حیثیت کے مطابق معجزات سے نوازا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، چند معجزے ایسے تھے جو بظاہر سحر کے مشابہ تھے، جادو کے مشابہ انہیں معجزہ دیا گیا۔ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں سحر کا دورہ تھا، جادوؤں کا دورہ تھا، اسی لیے اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ کو جو معجزے دیے گئے ہیں بظاہر جادو سے مشابہت تھی، جیسے ید بیضاء، عصا کا سانپ بن جانا۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے، جادو میں اور معجزے میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ معجزہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، جادو یہ کفریہ عمل ہے۔ دونوں میں مطابقت ہو نہیں سکتی ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایسے دور میں بھیجا جا رہا ہے کہ جادوؤں کا دورہ ہے، تو معجزے سے بھی نوازا گیا، ایسے معجزے سے نوازا گیا جو جادو کے مشابہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ زمانہ طب کا زمانہ ہے۔ کوڑھ کی بیماری ہے، یہ لا علاج بیماری ہے۔ جس شخص کو یہ بیماری لگ جاتی ہے تو غیر اپنے بھی ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات تو ان کا کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز الگ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کسی کوڑھی کو لایا جاتا اور آپ اس کے بدن پر ہاتھ پھیر دیتے، بالکل وہ صحیح سالم تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ طب سے مشابہ ہے۔ اسی طریقے سے جب نبی آخر الزمان جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ کو معجزات دیے گئے، اور ان تمام معجزات میں سب سے عظیم معجزہ، زندہ جاوید معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن پاک وہ قرآن ہے جو بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، لاجواب ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ علیہ السلام کو جب قرآن سے نوازا گیا تو آپ کے زمانے میں شاعروں کا ایک ہجوم تھا، شعراء کا زمانہ تھا،
شعراء عرب اپنے آپ کو بہت زیادہ ہنرمند سمجھتے تھے. شعراء عرب اپنے سامنے پوری دنیا کو گنگا سمجھتے تھے. شعراء عرب اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتے تھے, لاجواب کر دیا کرتے تھے. چنانچہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا قرآن پاک, یہ ایسا کلام ہے کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے یہ اعلان کرتا ہے, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ. اے نبی جی کہہ دیجئے تم تمام انسان اور جنات جمع ہو کر اس قرآن کے مثل نہیں لا سکتے ہو. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اگرچہ تم میں سے بعض کے معاون بن جائے, مددگار بن جائے. میرے بھائیو بزرگوں, لکھا ہے کتابوں میں کہ کفار مکہ نے قرآن کا مثل پیش کرنے کی ایک بار نہیں لاکھوں بار کوششیں کی ہیں. بڑے بڑے فصحائے عرب, بلغائے عرب کو جمع کر کے ایک سورت بنانے کی کوشش کی, سورت نہ بنا سکے. تو ان سے کہا گیا کہ سورت نہیں تو کم سے کم ایک آیت تو بنا لو. تمام فصحائے عرب مل کر ایک آیت بھی نہ بنا سکے, عاجز ہو گئے. اور ادھر قرآن پاک کا چیلنج تھا کہ تم نہیں لا سکتے ہو اور ہرگز نہیں لا سکتے ہو. نہ وہ لا سکے نہ لا سکیں گے, کیونکہ یہ قرآن پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور عظیم معجزہ ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں, شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس قرآن میں باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے داخل نہیں ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس قرآن کے اندر اگر کوئی چاہے کہ ہم سامنے سے کوئی غلط حرکت کر لیں, پیچھے سے غلط حرکت کریں, نہیں کر سکتے. کیوں؟ نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہ قرآن ہے جو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جبرائیل امین جس قرآن کو لے کر آئے وہی قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. ایک لفظ تو دور کی بات ہے, ایک حرف کا بھی اس میں فرق نہیں ہے, نقطے کا بھی فرق نہیں ہے, زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ کا معجزہ ہے. میرے بھائیو بزرگوں, یہ وہ قرآن ہے جس کو 7 سال کا بچہ بھی حافظ ہو سکتا ہے, حفظ کر سکتا ہے. 7 سال کا بچہ ہے, حافظ قرآن ہے, اسے اپنے اور غیر کی پہچان نہیں, انہیں اچھے بروں کی پہچان نہیں, لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زبان مبارک سے نور کی برسات ہو رہی ہے. آپ اس بچے سے معلوم کریں کہ والد محترم کا نام کیا ہے, بچہ بتا دے گا. لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ دادا کا نام کیا ہے تو کہے گا مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن آپ قرآن پاک کے 30 پاروں میں سے کہیں سے بھی سوال کریں فوراً آپ کو جواب دے گا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. پھر دوسری کتابیں
آدمی یاد کرے، صبح یاد کرتا ہے، شام ہوتے ہوتے بھول جاتا ہے۔ کسی اور کتاب کی یہ فضیلت نہیں ہے، صرف قرآن کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 سال کے بچے کو بھی حافظ بنا دیتا ہے، 70 سال کے بوڑھے کو بھی حافظ بنا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے؟ سمجھیے کہ یہ دین پورے عالم اسلام کے لیے ہے، یہ مذہب پوری دنیا والوں کے لیے ہے۔ اس مذہب میں داخل ہونے کے لیے کسی عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر میں اللہ کو ایک مان لے، محمد الرسول اللہ کو اپنا رسول مان لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار کر لے، تو وہ مومن ہے، مسلم ہے۔ اس کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جائے گا، اسے وہی انعام دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے وہی جنت ہے جو مسلم بن کر پیدا ہوا، مسلم گھرانے میں پلا، اس کے لیے بھی وہی جنت جو 60 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو اپنا نبی اور اللہ کو اپنا خدا مان لے، اس کے لیے بھی وہی انعامات ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور ہر مسلمان کے لیے، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عورت ہو، یاد رکھیے اسلام کے جو احکام ہیں عقل مندوں پر ہے۔ اگر کوئی بیوقوف ہے، پاگل ہے، اگر کوئی مجنوں ہے، چہ جائے کہ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا باپ مسلمان ہے، اس کی ماں مسلمان ہے، لیکن اسلام کا مکلف نہیں ہے، عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو اسلام کے احکام ہیں، بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مکلف ہونے کے بعد فرض ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پہ روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ بالغ ہونا ضروری ہے۔ بالغ کی عمر ہماری شریعت میں 15 سال ہے۔ اب اگر کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، کوئی بچہ ہو یا کوئی بچی ہو، 15 سال کی عمر کو تجاوز کر جائے تو اب شریعت کے احکام اس پر نافذ ہو جائیں گے۔ اور شریعت کا سب سے پہلا حکم نماز، اور نماز کے لیے قرآن کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، مدرسے کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، آپ ان سے معلوم کر لیجئے کہ بغیر قرآن کی تلاوت کے کوئی فرض نماز تو کیا، واجب تو کیا، سنت تو کیا، نفل نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ ہر نماز میں قرآن کی تلاوت ضروری ہے، اس لیے قرآن کا سیکھنا آسان کر دیا گیا کہ بغیر قرآن کی تلاوت کے نماز نہیں، اور بغیر نماز کے کامل ایمان نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا سیکھنا آسان کر دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، قرآن کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بچپن کی عمر میں ہم مدرسہ نہ جا سکے، والدین نے ہمیں مدرسے اور مکتب کی طرف نہیں بھیجا، ہم غریب تھے، فقر و فاقہ تھا، ہمیں میسر نہ آیا کہ ہم مدرسے میں جائیں، اس لیے ہم نماز کو نہیں آتے کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، بغیر قرآن کی تلاوت کے نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے اتنا آسان کیا ہے کہ 7 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن، 70 سال کا مرد بھی حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ چنانچہ
ہمارے بزرگان دین اکابر دارالعلوم دیوبند نے ان لوگوں کے لیے جن کی عمر ہو چکی ہے، 40 سال کے ہو چکے ہیں، 50 سال کے ہو چکے ہیں، 60 سال کے ہو چکے ہیں، اکابر دارالعلوم دیوبند سے ایک مرد مجاہد اس عمر کے لوگوں کے لیے مدرسہ قائم کیا، جن کا نام حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ والرحمان ہے۔ ہزاروں رحمت نازل ہو حضرت کی قبر پر۔ یہ تبلیغی جماعت اصل یہ مدرسہ ہے، لیکن یہ مدرسے کو قیام نہیں ہے بلکہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے۔ تبلیغی جماعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان جو بچپن کی عمر میں قرآن اور نماز کو نہ سیکھ سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، اب وہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے قرآن کو سیکھ کر اپنی نماز کی اصلاح کر لے، کیونکہ کل میدان محشر میں سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا۔ نماز کی اصلاح کے لیے ہی یہ مدارس و مکاتب قائم کیے گئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کی جو اہم عبادت ہے نماز کی صحت، نماز کی اصلاح، نماز کے مسائل، نماز کی جواز کی جتنی شکلیں ہیں وہی بیان کی جاتی ہے مدارس سے میں، مکاتب میں، اور کوئی اور چیزیں یہاں بیان نہیں کی جاتی۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے نماز میں علماء نے لکھا ہے کہ کئی ہزار مسائل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، یہ تو مکتب سے اب حاصل کر لیں گے، لیکن قرآن کے تراجم کو، قرآن کے مفاہیم کو، مسائل کو سیکھنے کے لیے مکتب نہیں بلکہ مدرسے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 1947 میں جب انگریزوں کا خونی پنجہ ہندوستان کے قلب و جگر پر جم چکا تھا، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا خونی پنجہ جم گیا، جب وہ پوری طرح قابض ہو گئے، اس وقت کے دردمند اصحاب فکر علماء کرام نے سوچا کہ اب ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہماری اولادیں مذہب اسلام پر باقی رہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ چنانچہ مدارس اسلام کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد، مظاہر علوم سہارنپور کی بنیاد انہی اوقات میں ڈالی گئی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ آنے والی نسل قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ چنانچہ اس وقت اتنا آسان نہیں تھا جس طریقے سے آج ہم اپنے محبوب ادارہ جامعہ عربیہ فیض محمود میں بیٹھے ہیں، اتنی آسانی کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اس وقت مدرسے کا قیام کانٹوں بھرا عمل تھا، آگ پر چلنا تھا، دشواریاں تھی، لیکن ہمارے اکابروں نے اپنی جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، عزت و آبرو کی قربانی دی۔ آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹوپیوں کی شکل میں، آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی عورتوں کو برقعے کی شکل میں، وہ انہی علماء کرام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اگر وہ علماء قربانی نہ دیتے، اگر وہ علماء مدارس قائم نہ کرتے، اگر وہ علماء اس وقت دین کی طرف متوجہ نہ ہوتے تو ہمارا ملک بھی اندلس جیسا بن جاتا۔ جب علامہ اقبال اندلس سے واپس آئے تو انہوں نے ایک اعلان کیا، ایک پیغام دیا، اے ہندوستانی مسلمانوں، ان مدرسوں کو باقی رکھو، ان علماء کا تعاون کرو، ورنہ تو یہ ملک بھی اندلس جیسا بن جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اندلس میں 700 سالوں تک اسلامی حکومت قائم رہی، وہاں اسلامی حکومت قائم تھی، مسلمانوں کا جلوہ تھا،
لیکن آج کا یہ عالم ہے کہ وہاں آذان بھی ممنوع ہے. آذان نہیں دے سکتے آپ، کھل کر آذان نہیں دے سکتے، کھل کر قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، کھل کر قرآن کی آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، بزرگان دین کی قربانیوں کو ہم دیکھیں، ان کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو ہم نہ دیکھیں. یہ انسان ہیں، یہ کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے. اگر ان کے اندر 4 خوبیاں ہیں تو 2 خامیاں بھی ہوں گی. ہمیں خوبیوں کی طرف دیکھنا ہے، ہمیں ان سے استفادہ کرنا ہے. ہماری آنکھوں سے ان کی آنکھیں کہیں اچھی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ کہیں اچھے ہیں، ہمارے دماغ سے ان کی دماغ کہیں اچھے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، جب صبح ہوتی ہے تو ہم اور آپ اپنے بچوں کی فکر میں رہتے ہیں کہ آج ہمارے بچوں کا کھانا کیسے ہوگا، ہمارے گھر کی ضرورتیں کیسی پوری ہوگی. لیکن یہ علماء کرام، حفاظ کرام، مدرسے کے اساتذہ، مدرسے کے محتمم حضرات جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری بچوں کی فکر کرتے ہیں کہ ان کا قرآن کس طریقے سے درست ہوگا، ان کے اسباق کو سننا ہے. یہ بچہ حافظ قرآن بننے والا ہے، اس کا 5واں سپارہ ہے، 25واں سپارہ ہے، کس طریقے سے جلدی حافظ قرآن بن جائے. ان کی فکر کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی دینی فکر کرتے ہیں، ہم جسمانی فکر کرتے ہیں، کھانے کی فکر کرتے ہیں، کپڑوں کی فکر کرتے ہیں، گھر کی فکر کرتے ہیں. لیکن ایمان کی فکر تو یہی علماء کرام کرتے ہیں جو مدارس کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں. میرے بھائیو بزرگوں، اگر ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ایک ایسا انسان جو دین سے دور تھا، اگر ہمارے تعاون سے، ہمارے دیے ہوئے عطیات سے اگر وہ دیندار بن جائے، وہ نمازی بن جائے، وہ قرآن کا پڑھنے والا بن جائے، تو ہمارے لیے نجات کے لیے یہی کافی ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بخشنے کے لیے عمل کثیر کا حکم نہیں دیتا، بلکہ عمل حسن کا حکم دیتا ہے. اللہ کے یہاں بہت زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اچھے عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. ایکم احسن عملا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو موت ہے اور حیات ہے، اللہ نے صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم میں سے اچھا عمل کن کا ہے. اور اچھے عمل کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اور اخلاص کے لیے علماء سے قربت ضروری ہے، حفاظ کرام سے قربت ضروری ہے. اس کے بغیر ہم نہیں جان سکتے کہ اخلاص کیا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو بزرگوں کہ یہ قرآن پاک نبی پاک علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک قرآن پاک کی تلاوتیں ہوں گی. اور جب قرآن پاک کی تلاوتیں بند ہو جائیں گی، لوگ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں سیکھیں گے، اہل قرآن کا تعاون نہیں کریں گے، اہل قرآن سے تعلق وابستہ نہیں کریں گے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھا لے گا. اور جب آہستہ آہستہ اہل قرآن کو اٹھائے گا تو خود بخود قرآن کے پڑھنے والے بھی اٹھ جائیں گے. لیکن یاد رکھیے، یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جب تک جو لوگ قرآن کی حفاظت کریں گے، یعنی اہل قرآن کا تعاون کریں گے، تو وہ قوم، وہ جماعت، وہ علاقہ آباد رہے گا،
شاداب رہے گا. وہ علاقہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ قوم ختم نہیں ہو سکتی، وہ جماعت ختم نہیں ہو سکتی جو قرآن سے وابستہ ہے. علماء نے لکھا کہ قرآن سے وابستہ کیا مطلب ہے کہ اہل قرآن کا تعاون کرتے رہے. علماء نے لکھا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے میں آئے اور اسی کام میں لگ جائیں، درس و تدریس میں لگ جائیں. نہیں، دین کا سیکھنا ضروری ہے اور درس و تدریس میں لگنے کے لیے ایک جماعت کافی ہے. وہ جماعت دین کی تبلیغ میں رہے، بقیہ لوگ ان کی امداد کریں، بقیہ لوگ ان کا تعاون کریں. وہ تجارت میں رہیں، زراعت میں رہیں، اپنی ضرورتوں کے کاموں میں رہیں، لیکن اہل علم کا وہ تعاون کرتے رہیں. یاد رکھیے، تعاون کرنے کی وجہ سے ان کا بھی شمار انہی علماء دین میں ہوگا. وہ لوگ جو مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کی حفاظت میں ان کو بھی شمار کرے گا، کیونکہ ان کے تعاون سے علماء وابستگی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ قرآن کی تلاوت میں، قرآن کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. ان کو بھی یہی ثواب ہے، ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے. اب اگر کوئی قرآن کا حافظ قرآن بن جائے تو ان کے والدین کو اس دنیا میں بھی اور کل آخرت میں بھی اللہ پاک اپنے قرب سے، اپنے پاس سے وہ انعامات سے نوازتے ہیں جو اوروں کو وہ انعامات نہیں دیے جائیں گے. اس دنیا میں میرے بھائیو بزرگوں، سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے والدین کو یاد کرتا ہے مر جانے کے بعد، وہ ایک حافظ قرآن ہے. جب بھی قرآن کھولتا ہے اور قرآن کی تلاوت کے بعد جب دعا کرتا ہے تو سب سے پہلی دعا ہوتی ہے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے. سب سے زیادہ اپنے والدین کو یاد کرنے والے حفاظ کرام ہیں. علماء دین سے بھی زیادہ حفاظ کرام. علماء حفاظ کے علاوہ جو لوگوں کا حال ہے وہ بیان نہیں کرتا میں. مفتی ہو، قاضی ہو، عالم ہو، محدث ہو اور ایک حافظ قرآن ہو، سب کی الگ الگ فضیلت ہے. لیکن سب سے زیادہ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ حافظ قرآن ہے. جب بھی قرآن پڑھتا ہے تو اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، بحر الرائق میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص خواب دیکھا اور خواب میں یہ دیکھا کہ ہم قبرستان میں ہیں اور ایک شخص آیا اور وہ ایک تھیلا لیے ہوا ہے. اس تھیلے میں چند خطوط ہیں اور وہ تھیلے سے نکال کر آواز لگاتا ہے، یا عبداللہ. عبداللہ کی روح آتی ہے، ایک خط نکال کر دیتا ہے، اس کی روح چلی جاتی ہے. پھر آواز لگاتا ہے، عبدالصمد. عبدالصمد کی روح آتی ہے، ایک خط نکال کر دیتا ہے، اس کی روح چلی جاتی ہے. پھر آواز لگاتا ہے، عبداللہ. عبداللہ کی روح آتی ہے، اسے خط نکال کر دیتا ہے، اس کی روح چلی جاتی ہے. پھر آواز لگاتا ہے، ام کلثوم. ام کلثوم کی روح آتی ہے، ایک خط نکالتا ہے، اسے دیتا ہے، ام کلثوم کی روح چلی جاتی ہے. پھر آواز لگاتا ہے، فاطمہ. فاطمہ کی روح آتی ہے، ایک خط نکالتا ہے، اسے دیتا ہے، اس کی روح چلی جاتی ہے. یہ ماجرا دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی درمیان ایک شخص ایک کونے میں بیٹھا ہوا بہت ہی مغموم، پریشان، بدحال نظر آتا ہے. خواب دیکھنے والے نے خط تقسیم کرنے والے سے سوال کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کیا تقسیم کر رہے ہیں؟ اور یہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے یہ کون بیٹھا ہے؟ میرے بھائیو بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ بات سننے کے قابل ہے.
وہ شخص کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور یہ جو میں خط تقسیم کر رہا ہوں یہ ثواب ہے. یہ لوگ ان کے بچے، بعض کے بچے حافظ قرآن ہیں، بعض کے بچے عالم قرآن ہیں، بعض کے بچے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں. دنیا میں وہ قرآن کی تلاوت کر کے صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے جو اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھیج رہے ہیں، ثواب بھیج رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کے ثواب کو حاصل کر رہے ہیں. یہ ثواب ہے. پھر پوچھا کہ یہ شخص جو بدحال ہے، پریشان ہے، یہ کون ہے؟ کہا کہ زندگی کے 7 سال ہو گئے، آج تک کسی نے اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا ہے. اس کی نسل سے کسی نے قرآن کی تلاوت کر کے، خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کر کوئی ایصال ثواب نہیں کیا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، یاد رکھیے، اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھیں گے، اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنائیں گے، اگر ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کریں گے، تو ہماری قبر پر کون فاتحہ پڑھنے والا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ بچے جن کے لیے ہم نے اس زندگی میں صبح سے لے کر شام تک محنتیں کی ہیں، کمائیاں کی ہیں، گھر بنائے ہیں، جائیداد بنائے ہیں، مرنے کے بعد فوراً وہ تقسیم کر لیں گے اور ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے والے صرف قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسکول کی تعلیم نہیں دلائیے، ہم یہ نہیں کہتے آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بنائیے، ہم یہ نہیں کہتے آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنائیے، ضرور بنائیے، لیکن انجینئرنگ سے، لیکن ڈاکٹری سے آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہو، ممکن ہے کہ فائدہ ہو، لیکن آخرت میں فائدہ تو قرآن پڑھنے والے بچوں ہی سے ہوگا. پہلے آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجیے. اگر آپ قرآن کی تعلیم نہیں دیے اور آپ اس دنیا سے چلے گئے تو ناکام نامراد ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں. آپ ایسی حالت میں جا رہے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا. میرے بھائیو بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی تعلیم سے ہم وابستہ کریں اپنے بچوں کو. صرف بچوں کو نہیں، بچیوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں. بچیاں اگر قرآن کی تعلیم سے واقف نہیں ہوگی تو پھر ان سے پیدا ہونے والے بچے بھی ناخواندہ ہوں گے. ایک واقعہ میں عرض کر دوں آپ کے سامنے. ایک رشتہ ہوا ابھی کچھ دنوں پہلے، لوگ دیکھنے کے لیے گئے، بہت ہی اونچے گھرانے کا رشتہ ہے، بظاہر دنیاوی اعتبار سے بچی انجینئر ہے، ماشاءاللہ بچے والے بھی لائق اور فائق لوگ ہیں، لیکن لڑکے کا باپ حاجی. جب بچی کو دیکھا جا رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے، تو بعض تو سوال کر رہے تھے کہ بچی تمہاری تعلیم کہاں سے ہوئی، کہاں تم انجینئر بنی ہو. لیکن حاجی صاحب نے سوال کیا کہ بچی یہ بتاؤ کہ کلمہ طیبہ سناؤ. اب اس بچی کے پاؤں سے زمین کھسک گئی. کہا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کہا پہلا کلمہ سناؤ. تو بتاتے ہیں بتانے والے نے کہ بہت مشکل سے پہلا کلمہ سنائی، کلمہ طیبہ. جب کہا کہ کلمہ شہادت سناؤ تو وہ انجینئر بچی کلمہ شہادت سنا نہ سکی، نہیں سنا پائی کلمہ شہادت. اور وہ کہتی ہیں کہ ابا آپ جائیے، میں معلوم کر کے فون پر بتا دوں گی کلمہ شہادت کیا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، وہ بچی جو آپ کے گھر میں آئے، جسے کلمہ طیبہ نہ معلوم ہو، نماز کا طریقہ نہ معلوم ہو، روزے کا طریقہ نہ معلوم ہو، پاکی کا طریقہ نہ معلوم ہو، تو کیا اب اس بچی سے کیا امید رکھیں گے کہ اس سے پیدا ہونے والا آپ کا پوتا، اس سے پیدا ہونے والی آپ کی پوتی دیندار پیدا ہوگی؟
آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، شادی کے وقت نیک صالحہ بچیوں کا انتخاب کیجئے، ایسی بچیوں کا انتخاب کیجئے جو نماز جانتی ہو، جو روزے کے حکام سے واقف ہو، طہارت پاکی کے حکام سے واقف ہو۔ حضرت بختیار کاکی علیہ الرحمہ کا مزار دہلی میں ہے۔ جب حضرت اس عمر کو پہنچے، بولنے کی عمر کو پہنچے، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا مقام ہے۔ یہ پیدائشی طور پر یتیم ہیں، والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا۔ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا، ماں بیوہ تھی، ماں نے پرورش کی۔ جب بولنے کی عمر ہوئی تو ماں نے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر مکتب میں استاد محترم کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہا کہ یہ بچہ یتیم ہے، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، میں بیوہ ہوں، آپ اس پر نظر عنایت فرمائیں گے، میرا بچہ کسی طریقے سے دیندار بن جائے۔ استاد محترم نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کے لیے، اپنی دین کی اشاعت کے لیے جسے چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ فرزند ضرور حافظ قرآن، ضرور عالم قرآن ہوگا اور اللہ اس دین کی خدمت لے گا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ استاد محترم نے سامنے قرآن رکھا اور کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ 15ویں پارے کی آیت شروع کر دی۔ استاد محترم حیران پریشان کہ یہ چھوٹا سا بچہ 15ویں پارے کی تلاوت کر رہا ہے۔ استاد محترم نے کہا کہ بابو یہ بتاؤ 14 پارے کی تلاوت کون کرے گا؟ کہا کہ استاد محترم 14 پارے ہم نے حفظ یاد کر رکھے ہیں جبکہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا۔ میری ماں روزانہ 14 پارے کی تلاوت کرتی تھی، وہ 14 پارے کی حافظہ ہیں۔ میں اپنی ماں کے پیٹ میں 14 پارے کو حفظ کر چکا ہوں، اس لیے آپ مجھے 15ویں پارے سے سنائیں۔ یاد رکھیے، اگر عورت نیک ہوگی، پاک دامن ہوگی، مسائل سے واقف ہوگی تو بچے بھی ایسے ہی پیدا ہوں گے بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی طرح۔ لیکن اگر دلہن فاحشہ ہوگی، موبائل دیکھنے والی ہوگی، تو آج چھوٹے چھوٹے بچے گانا خود بخود گا لیتے ہیں، خود بخود وہ ناچتے ہیں، مٹکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ باپ تو عبداللہ مسلمان ہیں، ماں تو زینب مسلمان ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، نہ باپ نچنیا ہے نہ ماں ناچنے والی ہے، بچہ خود بخود ناچ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج کی ہماری بہنیں حمل کی حالت میں موبائل دیکھتی ہے، فحش فلم دیکھتی ہے، گانا سنتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ ولادت 9 مہینے کے اندر باپ کے عمل کو بھی اور خاص طور پر ماں کے عمل کو پیٹ میں پلنے والا بچہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ جو 9 مہینے کی حالت میں فلم دیکھ کر گانا سنی ہے، اس کا اثر اس بچے پر خود بخود ہے۔ آپ لاکھ کوشش کیجئے مدرسے میں نہیں آئے گا، لاکھ کوشش کیجئے قرآن نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر وہ خباثتیں بھر چکی ہے جو ان کے والدین نے، ان کی ماں نے، ان کے باپ نے کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، وقت کی قلت ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ نسل کی نسل خراب ہو رہی ہے بچیوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، نسل کی نسل خراب ہو گئی صرف اس وجہ سے
کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اجازت دے دی 4G موبائل کی، 5G موبائل کی. ان موبائلوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچے تو خراب ہو ہی رہے ہیں، عزتیں بھی جا رہی ہے. اس موبائل کا یہ اثر ہے. اور موبائل کے ذریعے آپ کی عزت کو تاتار کرنے کے لیے غیروں نے تنظیمیں بنا رکھی ہے، مشن بنا رکھا ہے کہ موبائل کے ذریعے مسلم بچیوں کو اپنے پھانسے میں لا کر اس کو اس کی زندگی سے بھی، اس کے ایمان سے بھی بے دخل کر دو. اس لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے. آخری پیغام یہ ہے کہ وہ بچیاں جو ہوشیار ہو چکی ہے، شادی کے قریب ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، تو آپ ان بچیوں کے ہاتھ میں 4G موبائل، 5G موبائل ہرگز نہ دیں. اگر کوئی مجبوری ہے تو رات میں تو بالکل بھی نہ دیں، اس لیے کہ ایمان کے لٹیرے، جان کے لٹیرے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ جان جاتے ہیں کہ یہ موبائل کس کے ہاتھ میں ہے، کون بول رہی ہے، کون چلا رہی ہے. پھر وہاں سے وہ فتنے پرداز فتنہ ڈالتے ہیں. مسلم بچیوں کے جان تو جان، ایمان تو ایمان، جان کو بھی وہ لوٹ لیتے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ جامعہ عربیہ فیض محمود کو جو اس کا مشن ہے، مدارس اسلامیہ کا جو مشن ہے کہ یہاں دین کی اشاعت ہو، قرآن کی تعلیم ہو، قرآن پڑھائے جائے، علماء بنائے جائے، فضلاء بنائے جائے، حفاظ کرام بنائے جائیں، دیندار بنائے جائیں. اللہ تعالی جامعہ عربیہ فیض محمود کو اس سمت پر لا کر کھڑا کر دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایسا کام لے کہ اس کا فیض پورے عالم میں پھیل جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.